اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ارشاد ہوتا ہے قل، آپ فرما دیجئے۔ قل کا لفظی ترجمہ تو ہے تو کہہ، یہ فعل امر ہے، صیغہ واحد حاضر کا ہے، تو کہہ۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اس لیے ہم اردو میں جو اردو اسلوب ہے اس میں ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں آپ فرما دیجئے۔ من کانا عدوا لجبریل، جو کوئی ہوا دشمن جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، پس انہ یقیناً اس نے نزلہ اس کو نازل کیا ہے، علی قلب کا آپ کے قلب اطہر پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان تعلیمات کی جو آپ کے مخاطبین یعنی یہود کے ہاں وحی الہی پر مبنی موجود ہیں، ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وہدن اور رہنمائی دینے والا ہے، ہدایت، یعنی یہ میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں، قرآن مجید کا تعارف کتاب ہدایت ہے، تو یہ ہدایت مہیا کرنے والا ہے، وبشرا اور بشارت دینے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو قوم ہدایت کا راستہ اختیار کرے گی وہ نجات پائے گی، ہیں جی، اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ بشرا کا معنی خوشخبریاں دینے والا ہے، للمومنین، مومنین کو، یعنی جو اس پر ایمان لے آئیں اور اس کو اللہ کی کتاب دل سے مان لیں اور اس کے سامنے جھک جائیں اور اپنی خواہشات کو اس کے تابع کر دیں اور اس کے خیر اور شر کے معیارات کو اختیار کر لیں اور اس کے جو مقاصد ہیں، مقاصد حیات، ان کو اپنی زندگی کے مقاصد بنا لیں، تو ان کے لیے جناب یہ خوشخبریاں دینے والی کتاب ہے، کامیابیوں کی نوید سنانے والی کتاب ہے اور ان کو اپنی صحیح منزلوں پہ پہنچانے والی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ من کانا عدوا للہ ہے، جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، یہ کل کے بعد جز کا بیان ہے کہ جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو وہ پھر اللہ کی تعلیمات کا منکر ہو گیا۔ یہ ہم تسلسل کے لیے یہ جملے کا اضافہ کریں گے، وہ اللہ کی تعلیمات کا منکر ہو گیا، باوجود اس کو بڑا دعویٰ ہو کہ ہمارے پاس کتاب ہے، ہم جناب صاحب ایمان ہیں اور ہمارے ایمان جیسا ایمان کسی کا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کو دعویٰ ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ منکر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ فإن اللہ عدو للکافرین، تو جو اللہ کا دشمن بن کے جیے گا تو اللہ سے کیسے توقع رکھتا ہے کہ اللہ اس کا دوست ہو؟ اللہ تو دوست ہے مومنین کا، لیکن جو کافر ہو گیا اس کا فإن اللہ عدو، بس اللہ دشمن ہے، للکافرین، سب کافرین کا، جو بھی اللہ کے دشمن ہوئے، اللہ کے رسولوں کے دشمن ہوئے، فرشتوں کے دشمن ہوئے، جبریل و میکائیل کے دشمن ہوئے، یعنی وہ کفر کے راستے پر چل نکلے، تو ایسے کافروں کا دشمن اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے ان سے ان کے لیے کامیابیوں کے وعدے کر رکھے ہیں، یا اللہ صرف انہی کا ہے اور اس کے علاوہ اللہ کسی کا نہیں ہے، وہ یہ مت سمجھیں۔ تو یہ دو آیات ہیں جی جو جن کا مضمون واحد ہے، بس اس میں خطاب پھر اہل کتاب سے ہے، یہود سے ہے، عہد نبوی کے یہود، تو وہ
جبریل کو ایویں دشمن بنا بیٹھے. انہوں نے کہا جی یہ جبریل جو وحی لاتے ہیں یہ تو فرشتہ پہلے سے ہی ہمارا دشمن ہے، ہمارے خلاف ہی خبریں لے کر آتا ہے، ہم پہ عذاب نازل کرتا رہا ہے، اور اب بھی وحی لانی تھی ہماری طرف، چلا گیا ہے بنی اسماعیل کی طرف ہماری دشمنی میں. تو جو انہوں نے ان کو دشمن بنا لیا تو گویا یہ اللہ کے امر میں مداخلت ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے نا. ہم بھی جو کام اللہ کے ہیں وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. ایمان کے بارے میں فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، اور کسی کے انجام کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم خود ہی یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں اور ان کے انجام کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے. تو اسی طرح سے یہ یہود تھے، جبریل کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر بیٹھے کہ یہ فرشتہ جو ہمارا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبریل کو اپنا دشمن کہتے ہیں وہ بات کہاں تک پہنچتی ہے، ذرا یہ تو غور کریں. جبریل کی اپنی مرضی تو ہے ہی نہیں کوئی. جبریل اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کا حکم لے کے آتا ہے، اور جس پر نازل کرنا ہوتا ہے اللہ نے جس پر نازل کرنے کا حکم دیا وہی نازل کرتا ہے. جبریل کا اپنا کوئی انتخاب نہیں ہے. تو ان کو خبر ہونی چاہیے کہ جبریل نے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن مجید اتارا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اپنی مرضی سے نہیں اتارا. تو اللہ کا حکم بجا لانے والا فرشتہ، اس سے تو محبت ہونی چاہیے، اس سے دشمنی کا کیا تک ہے. اور پھر قرآن مجید کی خصوصیت بیان کی کہ نمبر 1 مصدقاً لما بین یدیہ، جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. تو قرآن مجید نے کنفرٹ نہیں کیا، کنفرنٹ نہیں کیا، بلکہ تائید کی ہے، تصدیق کی ہے. اور رسولوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور نہیں تھے. ہم تمام رسولوں کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. تو یہ وسعت ہے، دماغی وسعت ہے. تو جتنی آپ کے دماغ میں وسعت ہوگی اتنا زیادہ آپ لوگوں کو اپنے دماغ سما سکیں گے، اتنے زیادہ لوگوں تک آپ اپروچ کر سکیں گے، اتنے زیادہ لوگوں تک آپ اپنی بات کو پہنچا سکیں گے. جی اگر آپ نے اپنا دماغ بند کر لیا یا محدود کر لیا، سکیڑ لیا، تو اس میں اپنے ہمسائے کی ہی گنجائش نہ رہی، اپنے مسلمان بھائی ہی کی گنجائش نہ کی رہی، ساری دنیا کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر کے تو آپ دعوت کسے پہنچائیں گے؟ لہٰذا قرآن مجید کا اسلوب جو ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر وسعت ہے، سب کو سینے سے لگاتا ہے، سب کو اپنا بناتا ہے، سب کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے، اور سب کے لیے خیر خواہی کا پیغام لاتا ہے، اور اپنا بنا کر اپنا بنانے کے لیے ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کے نبیوں کا احترام سکھاتا ہے، اور ان کی ان تعلیمات کو سچا مانتا ہے جو واقعتاً اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، جو انہوں نے ان کے فقہا نے شامل کر لی ہیں، جو ان کے شارحین نے اس کے اندر اضافہ کر لیا ہے یا کمیاں کر دی ہیں یا مفہوم بگاڑ دیے ہیں، یعنی ان کی بھی اصلاح کرتا ہے. تو ایک تو تصدیق ہوگی، دوسری ہدایت. میں نے پہلے بھی بات واضح کی ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے اور رخ متعین کرتی ہے، مقاصد زندگی آپ پر واضح کرتی ہے اور آپ کے لیے عمل کی راہیں کھولتی ہے اور آپ کو ان شاہراہوں پر گامزن کر دیتی ہے جس پہ ساری انسانیت مل کر چل سکتی ہے. ہاں جی، یہ دشمن پیدا نہیں کرتی، لوگ اس کے دشمن بنتے ہیں اور پھر منہ کی کھاتے ہیں.
تو یہ دشمن پیدا نہیں کرتی، یہ تو محبت پھیلانے والی کتاب ہے، قریب لانے والی کتاب ہے، راہ راست دکھانے والی کتاب ہے، سب کو آگے بڑھانے والی کتاب ہے، اور سب کو عزت کا درس دینے والی کتاب ہے۔ یہ ماننے والوں کو بنیان و مرصوص بنانے والی کتاب ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کی تو شانیں بڑی بلند ہیں، اس کتاب کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ تو ہم مسلمان اس سے بے خبر اور بے بہرا ہو گئے ہیں، اور ہم نے اس کا استعمال ہی اپنی مرضی کا کر لیا ہے اور اس سے ہدایت لینا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے ہم ذلت کی زندگی میں جا گرے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اس لیے میں نمایاں کرتا ہوں اس کی کتاب ہدایت ہونے کو، تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے اور اس کی رہنمائی پہ چلنا ہے۔ اور اس رہنمائی کو پھر میں واضح کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو قرآن مجید یہود کو اگر ان کی خامیوں کی نشاندہی کی ہے تو وہ اپنے اندر جو ہمارے اندر آ گئی ہیں ان کو بھی میں قرآن مجید کی روشنی میں ہم آپ پہ، مسلمانوں پہ، اس عہد کے لوگوں پہ واضح کر رہا ہوں کہ بھی یہ خامیاں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں۔ لہٰذا ہم قرآن کی راہ پہ اگر ہم نے آنا ہے اور آنا ہے، یعنی فائدہ اسی میں ہے اور نجات بھی اسی میں ہے، تو پھر اپنی خامیوں کو ترک کرنا ہوگا۔ عزم کریں، ذرا طاقتور بنیں اور اللہ کا بندہ بن کر رہیں۔ اللہ کے ساتھ لو لگانے والے یہ ڈھیل مس لوگ نہیں ہوتے۔ جیسے اللہ طاقتور اور قوی ہے، اسی طرح سے اللہ کے بندوں کو بھی قوی ہونا چاہیے۔ عزائم پختہ ہوں اور بلند ہوں، اور فیصلہ جو ہے نا اس پہ کر کے ڈٹ جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، ہاں جی، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ ہاں جی، پھر ادھر ادھر کی چیزیں آپ کو اس سے پھیر نہ سکیں، بلکہ اس پہ قائم رہیں اور گامزن رکھیں۔ تو بات ہو رہی تھی جی جبریل کی دشمنی کی، اور وہاں پہ پھر تشریح میں آ گئی بات کتاب اللہ سے دوستی کی۔ جبریل بھی کتاب لائے تو جبریل بھی ہمارے دوست، اور وہ جو کتاب لائے وہ بھی ہماری دوست، اور اس پر عمل کرنے والے سارے آپس میں دوست، اور جو ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، ہمارے رہبر جی وہ ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین، جی اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، اور ان کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں بھی سراپا رحمت بنا دے۔ ہم سارے انسانوں کے لیے مکمل رحمت، شفقت، کرم اور مفید اور نفع رساں یہ بن جائیں ہم، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر خوشخبریاں و بشریٰ للمومنین، مومنین کے لیے یہ خوشخبریاں دینے والی کتاب ہے۔ ہاں جی، قرآن مجید میں کتنی خوشخبریاں ہیں۔ اس دنیا کی کامیابی وہ تو دیکھ لی، یہ تاریخ ہے۔ میں اس بات کو بھی واضح کرتا ہوں کہ ہم ساری کی ساری کامیابیوں کو اخروی زندگی کی کامیابیاں سمجھتے ہیں، حالانکہ اس دنیا کی کامیابیاں یہ تو ہم گزر چکے نا۔ فتح مکہ میں سارے جہان نے دیکھ لیا کہ قرآن مجید کے دشمن کہاں کھڑے ہیں، اور مکے کی گلیوں میں مارے کھانے والے کہاں کھڑے ہیں۔ یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب فتح کر کے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا، ہاں جی، اور اب بندوں کے لیے بھی غضبناک نہیں تھے، بلکہ مخلوق خدا کے لیے بھی مہربان تھے، اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ پہلے ہی کر چکے تھے، جو وہ معاہدہ ہوا تھا، ابو سفیان جب پکڑا گیا اور پھر جا کے پیش کیا اور وہ ایمان لے آیا، تو ان کے گھر کو بھی امن کا گھر قرار دے دیا۔ جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امن ہو گیا، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کے لیے بھی امن ہو گیا۔ امن کا اعلان تو پہلے ہی کر دیا تھا، ہاں جی، پھر داخل ہوئے تو سر جھکا ہوا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو مسلمانوں کا سر بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، اور اللہ کے بندوں کے لیے مہربانیاں، رحمتیں، شفقتیں اور کرم لٹانے والے ہوں، اور ان سے فائدے ہی پہنچیں، سب کو نقصان کسی کو نہ پہنچے۔ تو یہ ہو گیا جی۔ اب یہود نے یہ نان ایشوز کو ایشو بنانے کی مثال ہے کہ جب کوئی بس نہ چلا تعلیم کے
دلائل تعلیم کی سچائی کے مقابلے میں دلائل ختم ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند سیرت و کردار کے مقابلے میں کوئی سردار اس قابل نہ تھا کہ کوئی مقابل میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے جو کارنامے تھے ان کے مقابلے میں ان کے کارنامے زیرو، آپ کی جو وسعت ہو رہی تھی آپ کے پیغام کو، آپ کا پیغام لوگوں کے دلوں کے اندر اتر رہا تھا، گھر کر رہا تھا، ان کو بدل رہا تھا، ان کے مقاصد حیات میں تبدیلی پیدا کر رہا تھا، انہیں پستی سے نکال کر بلندی پہ لا رہا تھا، اور ان کو جناب دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کر رہا تھا۔ تو ان کے پاس کیا تھا اس کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہیں کے وہیں ان کے مقاصد بھی بڑے محدود تھے اور نیچ تھے، لوگوں کو لوٹنا کیسے ہے، ان سے پیسے کیسے جمع کرنے ہیں، ان کو لڑانا کیسے، انہیں ہتھیار کیسے بیچنے ہیں، سازشیں کیسے کرنی ہیں، لڑانے کے لیے ایک کو ادھر کھڑا کر دینا، دوسرے کو ادھر سے، کیا کیا باتیں گھڑنی ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اور آپ کی دعوت کو اور آپ کی اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اب جو یہ نیگیٹو کام ہے، ایک پازیٹیو تحریک جو سیلاب کی صورت میں رواں ہے، اس کے مقابلے میں ان کی یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کہاں کامیاب ہونی تھی۔ جو بھی انہوں نے نان ایشو کو ایشو بنایا تو منہ کی کھائی، ناکامی ہوئی۔ اب یہ بھی اسی نوعیت کا نان ایشو ہے کہ جی جبریل ہمارا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کھرا سارا جواب دیا کہ جبریل بیچارے کا کیا قصور ہے، وہ تو اللہ کے حکم پہ لے کے آتا ہے تعلیم، اور ان کے دل پہ نازل فرماتا ہے جس پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انتخاب کیا ہے، محمد بن عبداللہ کا انتخاب اللہ نے کیا کہ ان کو محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ اور یہود تم چاہتے ہو بنی اسرائیل سے ہو، تو یہ تو اللہ کا انتخاب ہے کہ کس سے ہو، اللہ نے انتخاب کر لیا، لہٰذا اب تم سر جھکا لو تو تمہارا فائدہ ہے، اور ہمیں اکڑے پھرو گے تو تم خود اپنا نقصان خود کرو گے، اپنے راستے میں کانٹے خود بوؤ گے، اپنی ناکامی پہ خود مہر لگاؤ گے، بچے گا کیا تمہارے پاس۔ تو اب آخر میں بڑی غصے کی بات کہہ دی ہے، من کان عدوا للہ و ملائکتہ، یعنی یہ کر کے تم اللہ سے دشمنی کر رہے ہو، جبریل سے نہیں کر رہے۔ تو جو اللہ کا دشمن ہوگا وہ ملائکہ کا دشمن ہوگا، وہ رسولوں کا دشمن ہوگا، وہ جبریل و میکائیل کا دشمن ہوگا، تو وہ تو بھائی کفر کے راستے پہ ہے۔ چار دیکھ رہے ہو کہ جی ہم بڑے صاحب ایمان ہیں اور دنیا تمہاری عزت کر رہی ہے، لوگ اب بھی کہانت وغیرہ کے لیے تمہاری طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تم کافر شمار ہو گئے ہو۔ تو یہ دشمنیاں کر کے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو ایسے کافر مت سمجھیں کہ اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے یا وہ اللہ کے چہتے رہیں گے، ہرگز نہیں، اللہ ان کا دشمن ہے۔ اور یہ دشمنی جو ہے اردو میں ہماری اپنی زبان میں دوست اور دشمن ہونا ہے نا، یہ کسی حد تک ایک خامی ہے، لیکن اللہ کے لیے دشمنی یعنی اچھے مقصد کے لیے۔ تو یہ جو اللہ کی دشمنی ہے یہ دراصل یہ بندوں کی کمائی ہے، بندوں کی کمائی ہے جو ان کو مل جاتی ہے۔ اللہ بجائے خود کسی سے، وہ رحیم ہے، مہربان ہے، اس کی رحمت عام ہے، اور غضب اگر ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، عذاب میں کوئی مبتلا ہوتی ہے قوم، کوئی دشمنی اللہ کسی کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیتا ہے، تو وہ اس کے کرتوت ہوتے ہیں قوم کے۔ اب اپنے کرتوتوں کو بدل لے تو اللہ دوست ہو جائے گا۔ اللہ تو دوست ہے، اصل میں اللہ مہربان ہے، اللہ دوست ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مہربان ہے، یہ خوبیاں ہیں اللہ کی جو اللہ کی ہیں ذاتی۔ لیکن جو دشمنی ہے یا جو عذاب ہے، جو سزا ہے، یہ انسانوں کے کیے کا انجام ہے۔ ہاں جی، یہ ذرا اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ انسانوں کے کیے کا انجام ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو بدل لیں تو ان کے ساتھ اللہ کا فیصلہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کا اعلان ہے کہ بندو میری طرف آ جاؤ، تو جو اللہ کی طرف آ جائیں گے اللہ انہیں اپنا بنا لے گا، تو جو اللہ کے راستے کو قبول کر لیں گے اللہ انہیں اپنی راہ پہ چلا دے گا، جو جنت کے راستے پہ پڑ جائیں گے اللہ انہیں جنت پہ پہنچا دے گا۔
تو لہٰذا اللہ کے ساتھ معاملہ درست رکھیں، صحیح رکھیں، یہ بد نیتیں نکال دیں، اور بد تینت ہونا اور خوب سے باطن، یعنی یہ ساری خامیاں ہیں بندوں کی، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے ہاں راستہ کھلا ہے، اللہ کے طرف آنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔